تو عائشہ ذرا آ جاتے ہیں ادھر اپنے وطن کی طرف اور جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ لیبیا، سوڈان، اب انڈونیشیا کی خبر آئی ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے، جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کے یہ کہا جاتا ہے وہ بھی فیلڈ مارشل سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. کل رائٹرز نے یہ خبر لگائی ہوئی تھی اور آپ نے بھی شاید دیکھی ہوگی. اور مختلف ممالک کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ اسلحہ، یہ JF-17 اور ڈرونز اور دیگر ملٹری ساز و سامان جو ہے وہ فروخت کر رہا ہے. بلینز آف ڈالرز کی ڈیلز ہیں، کوئی 1.5 بلین ہے، کوئی 4 بلین ہے. مطلب اب لگتا ہے کہ ایکسپورٹ سے جو ہے وہ بڑھ نہیں رہی، تو انہوں نے کہا چلو یہی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. تو یہ اس کی جزیات میں تو ہم جاتے ہیں، لیکن اوور آل یہ کیا ایک سگنلنگ ہے یا کیا ایک پالیسی ہے پاکستان کی کہ یہ مزید ایک سیکیورٹی سٹیٹ بنتی پہلے سے ہی تھی، مارشل رول جسے ہم کہتے ہیں، یہ تو اب ڈیپن ہو رہا ہے. بیچ میں ایک ٹائم آیا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کچھ ڈیولپمنٹلسٹ گولز بیچ میں بریفلی نواز شریف کی حکومتیں تھیں، کچھ کوشش انہوں نے کی، پھر لپ سروس کے جی ڈیولپمنٹل سٹیٹ بنانا ہے. لیکن یہاں تو سیکیورٹی سٹیٹ پکی ہوتی جا رہی، قلعہ جسے ضیاء الحق کی زبان میں مضبوط ہوتا جا رہا ہے. تو ذرا مجھے تھوڑا سا آپ بتائیں کہ ہاؤ ڈو یو سی اٹ ایز اے، بیکاز دس از یور ایریا آف انالیسس، ملٹری پاور اور سوسائٹی اور اکانومی اور اسٹیٹ میں ویئر ڈو یو سی آل آف دس ہیڈنگ ٹورڈز؟ دیکھیے رضا، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ چونکہ فرام ون ڈے ٹو اندر کرتی ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ حکومت چل رہی ہوتی ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ جرنلسٹ جو ہیں وہ آرٹیکل لکھنے لگتے ہیں کہ جی بس ہیرے کی تلاش ہے، سونا نہیں چلے گا، اور ونڈر بوائے پی ایچ ڈی. اور اور آپ اور 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 اس قسم کی، کیونکہ دیکھیں آپ پی ایچ ڈی کر رہے اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ فلوٹ ہونے لگتی ہیں، انسٹیبلٹی. دوسری بات یہ ہے کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ڈیولپمنٹ کا ان کو خود نہ پتا ہے نہ اندازہ ہے. انہوں نے کبھی اس پہ انویسٹ نہیں کیا، اکاؤنٹنٹس لگا دیتے ہیں، رشتہ دار اکاؤنٹنٹس ایز فائنانس منسٹر، کوئی کسی کو لگا دیتا ہے. مطلب کہ آپ کے ہاں بہت مدتوں سے کوئی اچھا اکانومسٹ تو رہا نہیں. مطلب کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان میں کبھی بھی کوئی منموہن سنگھ، ڈاکٹر منموہن سنگھ ٹائپ کا بندہ جو ہے اس نے اکانومی ہیں. پہ کام نہیں کیا، نہ ہی وہ کوئی ایسی ٹیم بنا پایا ہے. آپ نے سو اچھا سوری، میں آپ کو قطع کلامی کی معذرت، آپ نے اکاؤنٹنٹس کا ذکر کیا ہے. بینکرز موجودہ بھی، بینکر، شوکت عزیز بھی بینکر کے، مطلب بینکر اور اکانومسٹ میں خدا کے لیے، لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. اینی وے پلیز کنٹینیو. جی. سو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو بہت زمانے سے ڈیولپمنٹ گولز پہ کسی نے بہت ٹیمپری شارٹ ٹرم اس پہ بات ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ جب سیکیورٹی اسٹیٹ تو ہم پہ ہمیشہ سے حاوی ہے نا، جی. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. ہوں. اور اس میں بہت بڑا شیئر وہ لے جاتے ہیں. پھر ڈیٹ جو ہے، اور یہ ڈیٹ ہمارا جو ہے، جو ہماری لیگیسی ڈیٹ ہے، یہ تو 1980 سے اس کی شروعات ہوئی ہے نا، اور وہ کبھی کم نہیں ہوا. سو جی. ہمارے ہاں وہی ہے نا کہ عوام بھی دیکھتی ہے. جب بھی پارٹنرشپ ہوتی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ، بلک میں تھوڑے سے پیسے آ گئے اور ایسی پالیسیز اڈاپٹ کی گئیں جو کہ شارٹ ٹرم تھی، جس کی لانگ ٹرم امپلیکیشن زیادہ نقصان دہ تھی. یاد ہے جی. جب شوکت عزیز آئے تھے اور امریکہ کے ساتھ 2001 کے بعد، تو جناب ہر کوئی گاڑیوں میں سی این جی لگوا رہا ہے، سی این جی اسٹیشن کھل رہے ہیں دبا دب. اور سی این جی جو کہ ایکچولی انڈسٹری کے لیے چاہیے تھی، وہ پرسنل یوز کے لیے لوگوں کی امیجیٹ ریلیف دینے کے لیے ڈائیورٹ ہو گئی. سو لانگ ٹرم اپروچ کبھی بنی نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ کرنی کیسے ہے، کس طرح ریچ آؤٹ کرنا ہے. اچھا، اب جو جہازوں کی بات ہے، اس میں ایک طرف تو ہم بہت انگلی اٹھا سکتے ہیں، لیکن
میرے خیال میں جو فوجیوں کو سمجھ آیا ہے وہ یہی ہے کہ جناب کسی طرح پیسے لے کے آؤ، ایک انڈسٹریل گروتھ ایک اسپیسیفک ایریا میں کرو اور اس سے پیسے کماؤ وغیرہ وغیرہ، برنگ دا فوکس ٹو پاکستان. اچھا، میں نے ڈیفینس انڈسٹری پہ خاصا کام کیا ہوا ہے، آف اور کورس. ہمارے ہاں جو وینڈر بیس ہے وہ بہت کمزور ہے، چھوٹی ہے. مطلب یہ کہ فوجی، ریٹائرڈ فوجیوں کے یار دوست، فوجیوں کے رشتہ دار، یا تو انہی کی کمپنیاں ہوتی ہیں جو کہ وینڈر انڈسٹری میں موسٹلی یہ ہوتے ہیں، بٹ براڈ وینڈر انڈسٹری نہیں ہے. ایک زمانے میں آپ کو بتاؤں، میں جب JF-17 تھنڈر کی سائننگ سے پہلے ایک ان ہاؤس ہوئی تھی، ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں اس وقت ایئر مارشل کلیم سادات تھے، تو جو 2 سویلین بلائے گئے تھے ان میں سے میں بھی تھی. اور وہاں تب میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ جناب آف سیٹ ارینجمنٹس چائنا کے ساتھ کریں، نیگوشیٹ کریں. مطلب کیا ہوتا ہے آف سیٹ ارینجمنٹ؟ آف سیٹ یہ عام ہے کہ الفاظ میں سمجھائیں. جی، آف سیٹ ارینجمنٹ یہ ہے کہ ایک ٹرانسفر آف اسپیسیفک ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی، اور ٹھیک. اس کی پروڈکشن پاکستان میں، اور ایک ایگریمنٹ کہ چائنا یہ ویپن جہاں بھی بیچے گا یہ ٹیکنالوجی یا یہ کمپوننٹس پاکستان سے خریدے گا. ٹھیک ٹھیک. اس وقت انہوں نے مجبوری کا اظہار کیا کہ میں ابھی روک نہیں سکتا کانٹریکٹ کو، کیونکہ اگر روکا تو بالکل معاملہ گول ہو جائے گا. نقصان ہوگا، جی جی بالکل جیسے ہوتا ہے. تو خیر، اب یہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی ایکسپینڈ بھی کیا ہے 38% سے مے بی 60% لے آئے ہیں ایئر فریم کی پروڈکشن. کچھ سافٹ ویئر ڈیولپ پاکستان میں ہوتا ہے اور اسمبلی کا کام بھی ہوتا ہے. جی بالکل. اچھا، اس کی طرف ہماری اپنی کیپیسٹی کی طرف ہم بعد میں آئیں گے، لیکن پہلے میں آپ کو چیز بتانا چاہ رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ کوشچن ہے کہ اتنے سارے ممالک کیوں دوڑے دوڑے آ رہے ہیں. آذربائیجان ہے، انڈونیشیا ہے، لیبیا ہے، سوڈان ہے. یہ دیکھیں، ہو یہ رہا ہے کہ امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ ایک زمانے میں ویسٹ ایک امپورٹنٹ اسٹریٹجک پول تھا جس میں US بھی شامل تھا، جس میں ویسٹ یورپ کے بہت سارے ممالک تھے. اب ان کی اکانومی کو خود فیس کر رہی ہیں چیلنجز، اور ان چیلنجز کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ اب ٹافیوں کی طرح اب ویپنز جو ہیں وہ دے نہیں سکتے. پہلے دے دیا کرتے تھے اپنے پارٹنر سٹیٹس کو، یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں. جی اب وہ جی. سین ہے نہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام ملک جو کہ سو کالڈ خریدار بنے ہوئے ہیں، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، لیبیا، سوڈان، یہ سب کوئی ملیٹریلی طاقتور ملک نہیں ہے، ود سرٹن کیپیسٹی جس کی انہینسمنٹ کی ضرورت ہے ایٹ این افورڈیبل کاسٹ. رائٹ. سو اس کے لیے JF-17 تھنڈر could be a good option. ٹھیک ہے، میں کہ زیادہ مہنگا 25 سے 30 ملین کا جہاز ہے which is much more affordable. جیسے بنگلہ دیش جو ہے وہ ابھی اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا بنا. وہ یورو فائٹر کی بھی نیگوشیٹ کر رہے تھے. آف کورس یورو فائٹر از مور ایکسپینسو. ابھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ نیگوسیشنز جو ہیں وہ رکی ہیں یا چل رہی ہیں، ان دا پروسیس ہیں. بٹ انہینسمنٹ آف دا فلیٹ، اس کے لیے از اے پاسبلٹی کہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. ابھی وی نو کہ آذربائیجان کے ساتھ 1.5 سال پہلے پاکستان نے کیا تھا، بٹ
اس کو میرے خیال میں 5 سے 7 جہاز ابھی تک ڈیلیور ہوئے ہیں. نائجیریا نے اور میانمار نے کوئی 16 جہاز لیے ہیں. اس کے بعد کوئی انکریز ان دے آرڈرز کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. میانمار کا سنا تھا لیکن وہ بھی ابھی ہوا میں بات ہے بڑی, ابھی اس کو بھی سال سے زیادہ ہو گیا. سو the primary thing is that here are these countries جن کو مسائل ہیں, اپنے نیبرہڈ میں مسائل ہیں, اور اس میں وہ ٹوائز فار بوائز ان کے ہاں بھی مسئلہ ہے, تو لینا چاہتے ہیں. اور یہ ایک سستا آپشن ہے, سستا ہے, اور پاکستان کی انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ کے بعد لگا ہے کہ ریلائبل آپشن بھی ہے. حالانکہ میرے خیال میں جو انڈیا پاکستان کا 4 دن کا کانفلکٹ تھا, تو اس میں J-10Cs کی بات ہو رہی تھی. اتنی J-10 JF-17 تھنڈر کم تھے, J-10Cs ڈپلوائے ہوئے تھے ورسز رافیل. بٹ خیر اینی وے, کیونکہ جو پاکستان کا نیریٹو ہے دیٹ از پاپولر کہ جی, اور ہر جگہ یہی لکھا جا رہا ہے کہ کیونکہ پاکستان ہیز ڈن بیٹر, پاکستان ایئر فورس. مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس از آلویز ڈن بیٹر compared to Indian Air Force. 1965 میں بھی, 1971 میں بھی. کیونکہ الٹیمیٹ جنگ کا اینڈ کیا ہوا, لیکن پاکستان ایئر فورس از آلویز پرفارم بیٹر دین انڈین ایئر فورس. اس میں کوئی وہ ہے نہیں. یہ آپ نے پہلے بھی پہلگام کے بعد ہی, جب میں آپ سے میں نے کہا تھا جنگ ہوگی تو ہماری تیاری ہے کہ نہیں, یو سیڈ the same thing اس وقت بھی کہ اس طرح سے تیاری ہے. تو عائشہ یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ let me finish. تو دیکھیں, ایک پبلسٹی ہے اینڈ cheaper easier to buy weapon ہے, رائٹ. لیبیا کو جیسے انہانسمنٹ چاہیے. اب اگر JF-17 تھنڈر جاتا ہے ہفتار رژیم کے پاس, تو گراؤنڈ سپورٹ کے لیے جو انٹرنل ان کے مسائل ہیں, اس کے لیے اندرونی بمباری, اسرائیل کے ساتھ تو وہ نہ لڑیں گے نہ وہ مسئلہ ہے. یہ چھوٹی ریجنل کانفلکٹس کے لیے یہ ٹھیک ہے, یہ جہاز سوٹ کرتا ہے, ان کی کوئی ایکسپینڈ نہیں کرتا. اب آتے ہیں جو زیادہ مشکل سوال ہے, کیا پاکستان کی کیپیسٹی ہے یہ وعدے پورے کرنے کی. اب PAC پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامبرا کی اینول جو ہے وہ 25 سے 26 جہاز ان کے اپنے بنانے کے لیے یہ کیپیسٹی ہے. اب آپ اس کو اگر آپ آرڈرز لے رہے ہیں 76 سے 96 76 سے 96 ایئر کرافٹ کا, اگر آپ پاس آرڈر آ جاتا ہے سمجھے 100 جہازوں کا ایڈیشنل, تو دیکھیں اس پہ ایک سٹوریاں تو چھپ رہی ہیں, رائٹرز دھڑا دھڑ یہ خبریں لگا رہا ہے, لیکن اس میں سوال کی بالکل کمی ہے جی کہ اٹس اے ویری کمپلیکس پروڈکشن سائیکل. پاکستان اکیلا یہ جہاز نہیں بنا رہا, کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت سے افسانہ نگار ہیں جو گالیاں پہلے دیتے ہیں اور پھر بعد میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم تو بلاک 4 ہم 100% بنا رہے ہیں, بٹ آپ تو بلاک 3 بیچ رہے ہیں نا. 100% پاکستان بنا نہیں سکتا. پاکستان میں ابھی انجن بنانے کی کیپیسٹی نہیں ہے. پاکستان ایجیکشن سیٹ ویری امپورٹنٹ وہ نہیں بناتا. ایویونکس کے بہت سارے حصے چائنا سے آتے ہیں. اب فرض کریں آپ کو 76 جہاز بنانے کا آرڈر مل جاتا ہے, تو سب سے پہلے تو آپ نے پہلی بات یہ کہ آپ نے 25 سے انہینس کرنی ہے اپنی کیپیسٹی, 25 سے ایکسپینڈ کرنی ہے. اب یہ کوئی درزی کی دکان تو ہے نہیں کہ میں ایک اور چھوٹے کو بٹھا لوں گا مشین کے ساتھ کہ سینا شروع کر دے. چلیں
درزی کی مثال ہی لے لیتے ہیں. اگر آپ نے 4 اور چھوٹوں کو بٹھا بھی دیا تو اس کے لیے آپ کو مشینیں خریدنی ہیں. آپ کو ایک اسٹرکچر جو ہے ایکسپینڈ کرنے کے لیے وہ انویسٹمنٹ مانگتا ہے. وہ جی. پیسے جو ہے وہ انیشل انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ یہ ہوں. ریئل اسٹیٹ پراپرٹی تو ہے نہیں کہ میں کہوں کہ جی اچھا یہ میں رضا رومی کو یہ پلاٹ بیچ دوں، پلاٹ سے پیسے آئیں گے تو اسی سے میں گھر کھڑا کر دوں گی. یوں تھوڑی چلتا ہے. آپ کے پاس 3 سے 4 بلین. اچھا لیکن اب چین لوگ مدد آگے نہیں کر سکتا عائشہ، چین مدد نہیں کر سکتا اس میں، اگر چین سے کہا جائے کہ ان کی بھی تو مشہوری ہے نا. دیکھیں. دیکھیں بالکل ہے، مطلب کہ تھیوریٹکلی یہ ان کی بات سمجھ آتی ہے کہ جی چین بھی، بٹ بات یہ کہ چین ہے، رشیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیز آر کمپلیکس سیٹ آف نیگوسیشنز. ہوں. اس میں کون کتنا انٹرسٹ رکھتا ہے اور پھر ان ڈیلز میں سے کتنا پیسہ ایونچولی پھر ہمارے پاس آتا ہے. اور اس سے پہلے یہ ضروری نہیں ہے، مطلب کہ ابھی کوئی گفتگو اس پہ نہیں ہو رہی کہ چائنا نے کمٹ کر دیا ہے. دیکھیں ابھی تک جو جہاز ہیں جو ہم نے بھی لیے ہیں اس میں پہلے کچھ پہ آپ نے چائنیز انجن لگائے، پھر آپ کو اچھے نہیں لگے، آپ نے رشین انجن آپ نے استعمال کرنے شروع کی. اب ہوں. رشیا کی اپنی سپلائی کی کیپیسٹی جو ہے نا اس میں پرابلمز ہیں، ہوں. رائٹ؟ صحیح. تو صحیح. اچھا چینگڈو جو ہے جو کہ آپ کا پارٹنر ہے GF-17 میں، وہ کیا انویسٹ کرے گا نہیں کرے گا؟ ایسی سچویشن میں جب کہ آپ دیکھیں نا، آپ دو طرف جا رہے ہیں نا. آپ ایک طرف چائنیز جب آپ پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ورکرز کو پروٹیکٹ کرو، وہ تو آپ کرتے نہیں ہیں. ہوں. ہوں. سو مطلب کہ دس انوالو اسٹریٹجک نیگوسیشنز. لاٹس آف تو ورک تو بیسکلی. جی. لاٹس آف ورک. ابھی جو ہوں. خبریں آ رہی ہیں میں کہتی ہوں کہ اللہ کرے ایسا ہو کہ پاکستان کے پاس آرڈرز آئیں، بٹ میں یہ عرض صرف کر رہی ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے.